ایک کونے میں، حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، اگر رب پیسے دے تو خرید لوں، سوچ رہا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق گھر گئے، گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے۔ حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو۔ کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا۔ حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا، دیکھ لیتے۔ پہنچے، جب ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا، کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا، 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑے گی، اور یہ 50 دینار کا ہے، میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا، 50 دینار کا ہے 2000 دینار لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، منظور ہے مجھے۔ تو ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے، 2000 دینار لیے۔ حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں، آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں، آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سودا ہے، یہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک گہرائی ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی آپ کو علم نہیں، آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے، کہتے مقام سے گزر، ابھی ذرا آگے چلیں گے نا، جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے، 2000 دینار، 3 غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار، جب دیے نا تو امیہ کھل کھلا کے ہنسا، کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے، ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے، یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے، اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے، اتنے گھاٹے کا سودا، اتنی بڑی نادانی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے، لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے۔ فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے، اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا، اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا، فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا۔ حضرت بلال حبشی جناب سیدنا بلال حبشی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا؟ ادھر دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا، جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں، اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں، لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے۔ فرماتے ہیں 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے، ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا، پارٹ ان کے، فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے، خون نکلتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا، پیسے دیے، لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس، ذرا جلدی جلدی چلو، در مصطفیٰ پہ جلدی کرو۔ تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر، جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے، اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا، تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں۔
میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسائے نبوت تھے نا، فرمایا چل میرے ساتھ، میں ذرا تیری مرم پٹی کر لوں، میں ذرا تیرا منہ دھو ڈال لوں، میں ذرا تجھے کنگھی کر لوں، تو میرے ساتھ چل۔ جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا، کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی تھی، مجھے تو امیہ 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں گیا ابوبکر کے ساتھ، ابوبکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی، صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں ابوبکر نے تیل منگایا، وہ تیل میرے زخموں پہ، ابوبکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ، میری داڑھی پہ، فرماتے ہیں پھر کنگھا کیا۔ پھر ابوبکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا، وہ کپڑے مجھے پہنائے۔ ابوبکر صدیق نے پگڑی منگوائی، وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندوائی۔ فرماتے ہیں ابوبکر نے مجھے تیار کیا، فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ، در رسالت مآب پہ، آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ، بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں، جو بیتی نبی نو سناواں گی میں۔ حضرت جناب سیدنا، اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی، ان کے دل میں بڑی امنگ تھی آج جاؤں گا در رسالت مآب پہ۔ ملا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا، جناب بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں۔ کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے، میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی۔ 2-3 بہنیں تھیں، اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے روتی تھی، اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا۔ فرمایا ابوبکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا سوار کے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، جناب بلال ہجکی لے کے روئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے، میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے۔ فرمایا یہاں رو لے، حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے، بہا جتنے آنسو بہا سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی بھی روئے، جناب صدیق اکبر بھی روئے۔ جب پہنچے نا دروازہ رسول پہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق لے کے پہنچے، پابند کر دیا تھا نا حضرت بلال کو، بلال تو نے رونا نہیں، عشق ہوئے تے درد ہوئے تے ہائے نکلے، پھر کوئی نہیں رہندا جر کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی، جناب بلال نے یوں آنکھ میں لائی تو سر جھکا لیا، وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں، سر جھکا لیا۔ اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ، ابوبکر اللہ تجھے جزا دے۔ جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے، یوں ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے، تو سب سے زیادہ آنسو ابوبکر صدیق کے اپنے نکل گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں غریب بے نوا، تو امیر حرم، تو کجا من کجا۔ کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ، یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا، بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا، میں چاہتا تھا۔ ابوبکر پھر روئے، کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں؟ آقا میں بھی آپ کا، یہ بھی آپ کے۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا۔ اب حضرت بلال دوڑے، جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے، فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا، تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ اب سیدنا بلال تڑپے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روئے۔ حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو، حضور نے گھر پیغام بھیجا، فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو، بلال آیا ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں، کہتے ہیں حضور مبارک ہو، اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی۔ وفاشار بیوی اندر سے، اب حضرت سیدنا
زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کی شہزادی چھوٹی سی عمر ہے، ایک برتن کے اندر کھجوریں لے کے آئیں، ایک برتن میں کھجوریں، اب لا کے جب کھجوریں رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجوریں اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں، حضور نے فرمایا نہ ابو بکر، بلال پہلے دن آیا ہے، پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا، میری باری ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک سخت سخت کھجوریں سائیڈ پہ کرتے، اندر سے نرم کھجور نکالتے، اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے، فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے، اس کے اندر سے وہ گھٹلیاں اتار کے حضور ایک سائیڈ پہ کرتے، وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے، حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی، آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں، آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، سارا کرم، ساری عطا، سارا فضل، ساری عنایتیں میری جھولی میں گر گئی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا، حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا، دودھ پلایا، فرماتے بڑا پیار کر کے نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی، حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں، میں تو جفا کا آدمی ہوں، محنت کرنے والا، ڈیوٹی کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے۔ فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا، کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، تو ہی لگایا کرے گا۔ فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا، تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا۔ اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں چل رہا؟ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا کی گل میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی۔ اب پتہ کیا ہوتا، حضرت پردے کی آیتیں تو ابھی آئے نہیں تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے، کسی کام کے لیے، سودا صرف لاتے بازار سے، یہ مکے کے دنوں کی بات ہے، مکے کے دنوں کی سودا صرف بازار سے لاتے۔ اب 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے، جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے، حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے، وہ دستک سے پہچانتی ہیں کہ بلال کے دستک ہے، بلال آ گیا، کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر کے ختم کر آیا ہوں، گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ۔ آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں۔ اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے، یہ ہے محبت۔ آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے۔ حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو دے لیا ہے، بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے، بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے، ایک ایک کام پوچھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، چکی رہ گئی ہے پیسنے والی۔ فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں۔ حضرت بلال گھر کی چکی پیستے، گھر کے کام کاج کرتے۔ ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی، حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے؟ ایک نیزہ، ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی، لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا، تلوار اٹھانے والے اور ہیں، جان قربان، نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں، ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت، باز نہیں آتے، نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا، نہیں آتا۔
पुलिस वाले आगे पीछे भागे, तो हालांकि उनको नहीं पता कि जो पुलिस वाले आगे पीछे भाग रहे हैं ना, ये हुकूमत बदली तो गिरफ्तार करने भी इन्होंने ही आना है। लेकिन वो बड़ा मजा आता है जब लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं। क्या बात है जनाब, बड़ी बात। और हमारी तबीयतों में पता नहीं कौन सी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स बड़ी दूर से आया। तो अरब के बादशाहों का मिजाज था, प्रोटोकॉल बड़ा चाहते थे। उनका तो ये तरीका था कि हुक्मरानी करनी है जैसे भी हो। अगर किसी गुलाम ने धूप में बंधा रह गया, ऊंट और छांव में नहीं बांधा, तो दुर्रे मारते थे। और अगर उसने खोल के बांध दिया तो फिर भी मारते थे। कहते थे इतना सियाना हो गया तो उन्हें पूछा ही नहीं, खुद ब खुद ही बांध दिया। वो शख्स हुजूर की बारगाह में आया और बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि वो जाता था अपने सरबराह का पैगाम लेके, तो वो कांप रहा है जब हुजूर की बारगाह में गया, डर रहा है। अब जरा बात को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्यों डरते हो, सादा आदमी है, देहाती है, बद्दू है। अल्लाह के रसूल ने थप की दी, क्यों डरते हो? तो कहते हुजूर मुझे आदाब नहीं आते और मुझे डर आता है, कोई बात अगर ऐसी हो गई, आप मदीने की हुकूमत के सरबराह हैं, तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं बात कहाँ की थी, पहुंच कहाँ गई। जब उसने ये कहा ना कि आप तो हुकूमत के सरबराह हैं, कहीं कोई गलती ना मुझसे हो जाए, तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोने लगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ना भाई, तो किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया ना, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती। मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूं। भाई अगर आपका ये ज़ौक बन जाए, देखो ना आज तो लोग भूल जाते हैं ना, कपड़े बदल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सारा कुछ ही बदल गया। यानी गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। अपने माजी को याद रखें, आप लोगों के साथ प्यार करें, आप लोगों को मौका दें, आप थोड़ी सी और कोशिश करें उस शख्स तक जाने की जो आपको मायूस नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है। ये हमें मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरस दिया। एक और पहलू, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे यहाँ ना अभी भी बरादरी की तकसीम है अभी, और कुछ मैंने ऐसे कमजोर लोग भी देखे, ये इस तरह की हरकतें हारे हुए लोग करते हैं। हारे हुए लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। बड़ा आदमी तो अपने अखलाक से होता है, अपने किरदार से होता है, अपनी सखावत से होता है, लोगों से प्यार करने से होता है। बाकी ये कि बैठ के कहानी सुनाना कि मैं बड़ा कुछ करता हूँ, तो जो कुछ करता होता है उसे सुनाने की कोई ज़रूरत है। एक और बहुत सारे लोग आप ताज़ियत करने जाए ना वालिद के इंतकाल के बाद, तो उन बेचारों को बताना पड़ता है कि अब्बा जी मेरे बगैर दवाई नहीं खाते थे। तो मैं कहता हूँ अगर तेरे बगैर नहीं खाते थे फिर बताने की ज़रूरत नहीं, फिर तो सारे गाँव को पता होगा कि तेरे बगैर नहीं खाते। और अगर कोई दाल में काला है तो फिर तेरी वजाहत कोई बंदा कबूल नहीं करेगा। तो आपको बताना क्यों पड़ रहा है और आप बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े कबीले के हैं? साहब अगर आप बड़े कबीले के हैं तो पता होगा सारे इलाके को आप कितना लोगों का ख्याल करते हैं, आप किस कदर मोहब्बत करते हैं, आपका अंदाज़े करीमाना किस तरह का। फिर आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर खुद ब खुद खबर होती है। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कबीला बनु गफ़ार एक बड़ी शाख थी कबीलों में से। जो लोग उस ज़माने में मालदार कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे उनमें से एक बड़ा नाम था। सारी ज़िंदगी चौधराहट की, लेकिन मिलाद एक इनकलाब का नाम है। मैं मिलाद मनाने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप हर साल मिलाद मनाएं और हर साल मिलाद के बाद आप थोड़े बदल भी जाएं, यानी थोड़े से बदल जाएं। कुछ लोग कहें यार ये दाढ़ी मैंने ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रखी थी, ये मेरी मिलाद वाली दाढ़ी है। और दाढ़ी रखें भी नबी पाक की मर्जी की। किसकी मर्जी की? ना नाराज हो जाए जो मैं टूर चला बस। किस मर्जी की जी? अपनी मर्जी के नहीं। दाढ़ी का वजन को नहीं होता कि पूरी मुट्ठी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, इनको कोई वजन नहीं। पूरी रखें, जो हुजूर का तरीका है मुबारक है जो हमें मिलता है उस पर आप तवज्जो फरमाएं। तो मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूँ वो मिलाद इनकलाब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने से पहले लोग कुछ और होते थे और यहाँ से होके जाते थे तो फिर उनमें तब्दीली आती थी।
میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی اے سکھاندے نے تینوں پیر صاحب۔ دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا، بھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے،
ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھائی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ ترجیح آخرت کو، اللہ کی ذات کو۔ ہماری آخرت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے، آخرت میں کامیاب کس طرح ہو سکتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے پا سکتے ہیں، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے، ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر بوذر ہے، یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا، صحیح درویش۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے دو ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں۔ شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی، کچھ لوگ طبعاً بڑے نفیس ہوتے ہیں، طبعاً ہی اللہ کی طرف سے شروع سے ہی۔ ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ راہزنی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا۔ شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا، فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی۔ اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی۔ لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا، پتہ کر کے واپس آئے، بھائی کہنے لگے ابو ذر، ان کا نام جندب ہے، اصل میں ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں۔ یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں۔ لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں۔ انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا۔ کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، وہ کچھ اور نکلا۔ مکے والوں نے بڑا مارا۔ مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی۔ اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا۔ میرے نصیب دیکھو، مجھے ایک شخص نے نہ آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں؟ تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی سونے کو، خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں۔ رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا رات رکھ لو گے؟ فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے۔ تو بات تو کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری۔ میں حضور کی زیارت کے لیے، حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا۔ انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں۔ حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں، شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے،
پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے. مجھے کہہ لینے دینا، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں. مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے، پر ابو ذر نے 2-3 باتیں پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے. عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھا نہیں ہوں، انہیں مارنے دے نا. پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں. داغ دہلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دے، کرنے دے زہر جتنا لگانا ہے لگانے دے. باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں. پھر چھوڑا. تبن بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے. فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو. کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا. صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا. اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا. جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے. کہ بھئی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے. اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے. ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے اصحاب صفہ میں رکھ لیا. نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے. ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے. ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنی. تھینک یو بھائی جان، بڑی مہربانی. اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اسی چینل کو فالو کریں اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھیں. تھینک یو، مہربانی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جی میں تھکیا مجھے کیا بناتیا، جی مجھے عشق احمد عطا کیا. جی ہو بلا حضور دیا لکھا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو
جس چادر پہ بلا لیا جس چادر پہ بلا لیا جسے چاہے اپنا بنا لیا بلغ اللہ پہ کمال کا شفا دوجا بے جمال حسنت جامی خصال صلو علیہ وآلہ